کرو اب سلامتی نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے دوستوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ شیئر کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیے، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس کی نیت ہے کہ 2 رکعت نماز واجب بمائے 6 تکبیر زائد، وہ 6 تکبیریں بھی واجب ہیں، لیکن یہ کہہ کر نیت کرنا ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد اس کے لیے یاد رکھیے نہ تو اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے اس نماز کے لیے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ تکبیریں کس طرح کہنی ہے، تو امام اور آپ دونوں ولا الہ غیرہ تک پڑھیں گے، اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا، نیچے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، پھر دوسری تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کر کے پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، 3 تکبیریں مکمل ہوں گی، پھر ہاتھ باندھ لینے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے ضروری بات یہ ہے کہ ہر تکبیر کے درمیان، ہم بھی پڑھاتے رہے، لوگ بھی مولوی پڑھاتے ہیں اکثر پاکستان میں، تو اتنی تاخیر میں کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، اتنی دیر کرنا ہر تکبیر کے درمیان کے سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ، اس طریقے سے چند 3 دفعہ کلمہ بندہ کہہ سکے، اتنی تاخیر، اتنا وقفہ ایک تکبیر کے درمیان کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد 3 تکبیریں مکمل ہوں گی، امام بلند آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، پھر رکعت مکمل کرے گا، 2 سجدے کر کے دوبارہ اٹھ جائے گا، پھر اسی طریقے سے دوبارہ امام اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 3 تکبیریں، یعنی کہنے ہاتھ چھوڑ دینے، ہاتھ نہیں باندھنے، چوتھی تکبیر امام کہہ کر رکوع پہ چلا جائے گا، رکوع کرے گا، اس طریقے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ طریقہ بالکل صاف ہے، نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ نماز کس طرح جس طرح اہم ہے اسی طریقے سے 2 خطبے سننا بھی واجب ہے، ضروری ہیں، اہم ہے۔ تو اس کے بعد امام 2 خطبے دے گا۔ یاد رکھیے یہاں ایک ضروری مسئلہ کہ لوگ التزام کے ساتھ خطبوں کے بعد دعا مانگتے ہیں، میں منت کے ساتھ کہتا ہوں شریعت کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہاں اگر کوئی بندہ اپنی نماز کے بعد دعا مانگنا چاہتا ہے جیسے عام روٹین کے مطابق تو مانگ سکتا ہے، گنجائش ہے، اجازت ہے، مسنون ہے، لیکن اجتماعی دعا لوگوں کو جمع کر کے عید کے دن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء کا تو احسن طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت خطبے کے اندر اتنی طویل دعائیں مانگ دیتے ہیں کہ جس کے اندر ساری دعاؤں کا ذکر آ جاتا ہے، اور پھر اسی کے اندر لوگ آمین کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ سنت کے مطابق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو عید کی نماز کے فوراً بعد کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے، لہٰذا پھر اس کے بعد اپنی خوشی ہنسی سے